بھائی. اس میں یہ ایڈ کر دوں دالپور صاحب, سوال میں آتا ہوں. ناصر شاہ صاحب غالباً آئے تھے, ہاں ناصر شاہ صاحب, تو انہوں نے آن ایئر وعدہ بھی کیا تھا کہ یہ تو سڑک بن جائے گی. عابد شیر علی صاحب طنز کر کے گئے کہ یار مجھے اگلے سال کا جو بجٹ ملے گا نا تم لوگوں کو محل بنوا دوں گا سڑک ہے. خیر یہ اب یہ اس میں کمنٹ چیئرمین پیپلز پارٹی ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں میرے پاس ٹینکر سے پانی آتا ہے, 20 سال سے حکمران ہے. اب سر کمنگ بیک ٹو گل پلازا بتائیے گا, کہتے ہیں انکوائری رپورٹ. اب اگر کمشنر صاحب بنا رہے ہیں انکوائری رپورٹ تو سر کمشنر صاحب کو تو کون اپوائنٹ کرتا ہے, اور کمشنر صاحب کا وزیر اعلیٰ صاحب سے نہیں ہائرارکی نہیں بنتی, کچھ بھی نہیں. اچھا پھر کمشنر صاحب جو رپورٹ بنا کے سبمٹ کریں گے ان کو ایک سب کمیٹی اس کا جائزہ لے گی, اس میں خود مراد علی شاہ صاحب ہیں, ضیاء صاحب ہیں, ہمارے بھائی ناصر شاہ صاحب ہیں, اور ہمارے انتہائی محترم دوست شہید میمن صاحب ہیں. تو یہ تو سارا آپس میں ہی نہیں بن گیا سارا کچھ سر, یہ جو یہ کہہ رہے ہیں. آپ کی بات کا جواب دینے سے 10 سیکنڈ پہلے میں تھوڑا ایک بات آپ کی جو سنی ہوئی ریپیٹ کر دوں کہ میرے بھائی نے بھی کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ گورنر رہے گا یا جائے گا, کیونکہ ابھی سب سمجھ گئے ہیں کہ جو پاور پالیٹکس ایم کیو میں چل رہی ہے ہر کوئی الطاف حسین بننے کو تیار ہے, اور آج جو چیف الطاف حسین ہے وہ گورنر سندھ ٹیسوری صاحب ہیں. تو آپ ان میں سے جب انفارمیشن لیں گے تھوڑا تھوڑا پوچھیں فیصل بھائی سے, تھوڑا میرے ان حیدر بھائی سے, تھوڑا پوچھیں آپ میرے باقی دوستوں سے, تو آپ کو تھوڑا تھوڑا سب بتاتے جائیں گے کہ کیسے ہو رہا ہے اور کیا چل رہا ہے. تو خیر اس کو ٹاپک کچھ آپ کی بات پہ میں جواب پہ آتا ہوں. جی سر. پہلی بات تو ایک میرے بھائی نے بات کی ابھی حیدر بھائی نے کہ کیوں ایف آئی آر نہیں کٹی جو لواحقین تھے, جو شہدا تھے, سندھ گورنمنٹ کی مدیت میں کیوں کٹی؟ کیونکہ وہ طریقہ کار ہوتا ہے. حکومت کے پاس جب کوئی نہیں آتا تو حکومت خود ایف آئی آر کاٹتی ہے. یہ قانون ہے سندھ کا نہیں, پورے پاکستان کا اور پوری دنیا کا. آپ مجھے بتا دیں کوئی ایک لواحقین آئے ہوں جنہوں نے کہا ہو کہ جی میں ایف آئی آر فلانے پہ کاٹنا چاہتا ہوں, یا ہمارے پاس جو آپ کا یونین ہے ہم ایف آئی آر کاٹیں گے. دیکھیں وسیم بھائی یہ قانون ہے, قانون کہتا ہے کہ when someone comes for a FIR it's called the first investigation report. یہ حکومت کا جو ہے پہلا کردار ہوتا ہے کہ جو بھی ایف آئی آر ہونی چاہیے. relevant government had to do it, آپ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. Yes, we had to do it. میں آج کہتا ہوں آپ کو, آپ کے پاس کوئی لواحقین آئے کسی پہ ایف آئی آر کٹوانا چاہتے ہیں, مجھے تو شک ہے اگر لواحقین آئے تو وہ تو پھر پرانے ثانیے دیکھ کے جس جماعت نے 300 پولیس اہلکار شہید کر دیے, جس جماعت نے بھتہ نہ ملتے پہ 250 لوگ ایک فیکٹری میں بند کر کے مار دی, وہ تو سب سے پہلے ان کے اوپر ایف آئی آر کاٹنے آ رہی ہے نا. ہم تو مسکین لوگ, ہمارے فقیر لوگ, ہمارے پاس کون آئے گا؟ تو یہ ہمارے پاس آئیں. آپ کہہ رہے ہیں ایف آئی آر تو اس لیے نہیں کٹی, اور ابھی بھی کوئی آنا چاہے تو اب اس ایف آئی آر کا اس کو حصہ داری بنائیں گے, اس کی مزید تو نہیں کٹے گی, کیونکہ ایک انسیڈنٹ کی ایف آئی آر ایک ہی بار کٹتی ہے, ایسا ہی ہے نا وسیم بھائی. دس از دا لا, دس از دا لا آف دا لینڈ. ایف آئی آر کاٹنی ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کوئی آ جائے تو آپ اس کو حصہ دار بنا دیں گے, ایف آئی آر بھی کٹا دے. اچھا کوئی غلط ایف آئی آر کٹوائے تو وہ بھی کٹے گی, پھر انویسٹیگیشن ہوگی کہ وہ ایف آئی آر صحیح ہے یا غلط ہے. تو میں تیمور کو ایک بات بتا دوں. دوسری بات آپ نے کی, شغرا بی بی کیس میں جسٹس کھوسا صاحب نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ ایک کیس کی 2 ایف آئی آر نہیں ہو سکتی نا. ایگزیکٹلی. تو اس میں جو تیمور کہہ رہا ہے نا کہ آپ کسی کو لے آئیں تو اس کی ایف آئی آر کاٹ دیں گے, تو اب اس میں لف ہو سکتی ہے, اس میں تیمور کو جو کہہ رہا ہے نا اپنی زبان پہ کھڑا ہے. نہیں تیمور سے آئی تھنک ہو نہیں سکتا لیگلی. کیا حیدر, لسن ٹو می برادر, حیدر بات سنیں, اگر آپ نے کوئی بندہ بھیجا ہو, کوئی شخص آیا ہو, لواحقین میں سے کوئی آیا ہو جس کی ہم نے ایف آئی آر نہ لی ہو, حیدر اگر جو وہاں کی ایسوسیشن ہے اس میں سے کوئی آیا ہو, ہم نے اس کی ایف آئی آر نہ لی ہو, ابھی اگر کوئی آئے گا تو اس کی مدیت میں ایف آئی آر نہیں کٹ سکتی نا, بیکاز ایک ثانیے کی ایف آئی آر ایک ہی بار کٹتی ہے. ہم پھر بھی لیں گے, ہم پھر بھی ایف آئی آر لیں گے, ہم کسی اور مد میں لیں گے, وہ بھی ایف آئی آر لینے کو تیار ہیں. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ اگر سمجھتے ہیں آپ زبردستی لوگ تیار کریں گے اپنے ایم کیو ایم کے, جو چند رہے ہیں, ایم کیو ایم تو رہی نہیں, ایم کیو ایم ختم ہو گئی ہے, بیکاز نو مور. آپ کے جو جس طرح سے آپ الیکشن جیت کے آئے ہیں, جن فارموں پہ آپ آئے ہیں, وہ تو ہم کو پتا ہے, آپ کو بھی سوچ کے شرم آ رہی ہوگی, یا شاید حیدر بھائی کو تو آئے گی خاندانی آدمی ہے, باقیوں کو آپ کو بھی نہیں آ رہی, پھر آپ بھی وہ باقیوں کے ساتھ مل گئے. جتنا جو آپ کا مینڈیٹ ہے وہ آپ کو پتا ہے, 11ویں بار ہے دوست, نہ بنے ان کو پتا ہے, وہ ایک ایک فرد کو پتا ہے. 11ویں بار ہے, پہلی بار نہیں ہے. اس میں
اس پہ بحث نہیں کرتا ہوں. اور سر اس میں بتائیے گا کہ یہ ٹھیک ہے کہ ان کا یہ اعتراض ہے کہ مطلب جن پر الزام ہے وہی تحقیقات کرا رہے ہیں, یعنی کمشنر صاحب, پھر سب کمیٹی میں بھی گورنمنٹ کے لوگ ہیں. ہمیں وسیم بادامی صاحب, ہمیں یہ مینڈیٹ دیا ہے, ہم ان کی طرح خیرات پہ نہیں آئے ہیں, ہم الیکشنیں جیت کے آئے ہیں, ہم ان سے مقابلے کر کے آئے ہیں. بہت سے ایسے جگہیں ہیں جہاں پہ ہمارے بھی فارم کٹے ہیں, ہم پھر بھی میجورٹی میں, ہمارا یہ حق بنتا ہے. وی ہیو دا ڈیموکریٹک رائٹ ٹو رول دس پروونس, وی آر رولنگ اٹ. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو جائے تو اچھا نہیں, سب کی تسلی ہو جائے گی کون ذمہ دار تھا. اس میں ابھی کمشنر صاحب ہے, پھر سب کمیٹی میں بھی وزیر اعلیٰ صاحب دیکھیں گے اس کو, پھر فیصلہ ہوگا جوڈیشل کمیشن بنانا ہے کہ نہیں. جو وسیم بھائی, جو ایک قانونی کمیٹی بنی ہے وہ بن چکی ہے, اس پہ کام ہوگا. میں یہ کہتا ہوں نا کہ کمشنر صاحب ہیڈ ہے نا اس کے, ہم ان کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. وسیم بادامی یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ حیدر رضوی صاحب کو شامل کریں, آپ کچھ نہیں سمجھتے, آپ بالکل نہ سمجھیں. میں کہہ رہا ہوں مطلب کوئی بھی انڈیپینڈنٹ کچھ نہیں ہو سکتی انکوائری, ابھی تو کمشنر صاحب کے انڈر میں ہے نا. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. بالکل, میں نے یہی عرض کیا وسیم بھائی, میں نے یہی عرض کیا کہ یہ انکوائری کی ایک رپورٹ آنے دیں. آج آگی ہوگی میرے خیال سے, یا آ چکی ہوگی, آنے والی ہوگی, ٹھیک ہے, منٹوں کا فرق ہوگا. اس کو دیکھنے دیں جو کمیٹی بنی ہے چیف منسٹر صاحب کی, شرجیل میمن صاحب کی. وہ یہی تو کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں الزام, وہ کہہ رہے ہیں ہمارا الزام ہی ان لوگوں پر ہے. وسیم بھائی ایک منٹ, وہ کمیٹی آ جائے, اس کی کمیٹی کی رپورٹ آ جائے, وہ اپنے کمنٹس دے دیں, پھر آپ اس کو دیکھیں. اگر وسیم بادامی صاحب کہیں گے I will personally make sure, the government will make sure, and مراد علی شاہ صاحب will make sure کہ اس کو اگر آپ کا اس کے بعد اعتراض ہوگا, جوڈیشل کمیشن بن جائے, وہ بھی آ جائے ان کے سامنے. اللہ خیر, اللہ مجھے دل کو ٹھنڈک تو نہیں پہنچے گی اس کے بعد بھی. ٹھیک ہے سر, اچھا ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہو گیا. اس میں ایک کامنٹ اور کیجیے گا, پھر میں آ جاتا ہوں, چونکہ بات بار بار ہوئی ہے. تیمور صاحب, یہ ذرا سچویشن تھوڑی عجیب سی نہیں آتی کہ جب ویسے آپ کا ایم کے ایم سے صحیح چل رہا ہوتا ہے, بلکہ اتحادی رہے ہیں آپ لوگ, بار بار رہے ہیں, 9-0 بھی گئے ہیں ان کو, لیکن پھر جب ایسا کوئی پھڈا پڑ جاتا ہے تو پھر آپ ہمیں بتاتے ہیں, یعنی سب کو بتاتے ہیں کہ یار یہ تو کوئی جماعت ہے, یہ تو بھتہ خور ہے, یہ تو دہشت گرد ہیں, یہ تو قاتل ہیں, یہ تو بلدیہ کے قاتل ہیں. تو پھر ایسے لوگوں کو تو یعنی, اور جب یہ ہو رہا تھا تب آپ لوگ حکومت میں آنا جانا, ایم کے ایم کو بلانا بلانا, تو کیوں آپ نے ایسی انورٹڈ کاماز میں کہہ رہا ہوں بھتہ خور, قاتل, دہشت گرد ایتھنک پارٹی کو کبھی ان کا گورنر لگا دیتے تھے آپ, کبھی ان کے وزراء بنا دیتے تھے, وائی؟ I mean, ابھی بھی آپ نے, اگر میں آپ سے پوچھوں, آپ کہہ رہے ہیں بلدیہ میں انہوں نے 250 بندہ مار دیا, اب اگر میں آپ سے اگلا سوال پوچھوں کہ آپ گورنمنٹ ہیں, آپ ٹانگیں ان بدبختوں کو جنہوں نے یہ نیچ گھٹیا کام کیا, تو یہ کام نہیں ہوا ہے. لیکن گل پلازا جل گیا تو آپ جیسے گل پلازا کے بعد آپ کہتے ہیں بھائی جان گل پلازا کیا, ایک بلدیہ بھی تو تھا. تو بلدیہ کیا بچا کے رکھا ہوا تھا کہ جب گل پلازا ہو تو اس کی ایگزامپل دیں. آپ گرفتار کریں, چوک پہ پھانسی دیں بلدیہ والوں کو. کاش کہ میرے ہاتھ میں ہوتا وسیم بھائی, کہ میرے پاس اجازت ہوتی کہ میں یہ ہتھیار اٹھا کے اور ان سب کو سیدھا کر کے مار دوں, تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے. پر یہ جو مسئلے ہم نے کی, ہم نے ایف آئی آرز کی, تب بھی یہ کورٹس میں میٹرز گئے, کورٹوں پہ لوگ بدماشی کرتے ہیں آج کل, تو اللہ معاف کرے. اس زمانے میں تو کورٹ کے ججز کے ساتھ کس طرح سے سلوک ہوتا تھا, آپ کو یاد ہوگا وسیم بھائی. اور میں نہیں کہتا کہ یہ کیا ہیں, آپ کو بھی پتا ہے کیا ہیں, اور عوام کو بھی پتا ہے کیا ہیں. ہم قانونی رفتہ اختیار کرتے ہیں, آج بھی کرتے ہیں. ہماری تب بھی, آپ نے کہا نا یہ ہمارے ساتھ پہلے کیوں تھے, ہم نے تب بھی کوشش کی, اللہ کریے سدھر جائیں, اللہ کریے لائن پہ آ جائیں. سدھارنے کے لیے ہم کو گورنمنٹ میں لے رہے تھے, سدھارنے کے لیے ووٹ سدھر جائیں گے. پر ہم نے وسیم بھائی ان کو گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے غلط کام نہیں کرنے دیا. جب ہم نے کیا تو ہم نے اسی وقت علیحدگی پیش کی, ہم نے تب ہی علیحدگی پیش کی, انہوں نے نہیں کی. ہم نے ان کے کام بند کیے, ہم نے ان کے خلاف انکوائریز ڈالی, یا ہمیں چھوڑ کے چلے گئے. ہمیں خوشی ہوئی, وی ور ہیپی کہ ہم سے ایک بد چلا گیا, ایک برائی چلی گئی. سندھ حکومت شاید بہتر. اور آج کے بعد کبھی آپ جو اس ایم کیو ایم نامی ایتھنک پارٹی کو اپنا اتحادی نہیں بنائیں گے, آپ کی توبہ. اللہ کریے یہ کبھی سدھرے تو میں سوچوں گا, پر میرے خیال سے یہ ہو نہیں سکتا ہے. انہوں نے آج بھی وہی رکھا ہوا ہے. یہ بیسکلی وسیم بھائی ایک شکل, ایک آدمی تھا جس کے آگے ماسک چینج ہوتے تھے, ایک شرافت کا ماسک, ایک ڈاکو کا ماسک, ایک ٹیررسٹ کا ماسک. یہ ماسک چینج ہوتے رہے. اور میں کیا کہوں, ڈزنٹ میٹر. پر پاکستان کی عوام نے, کراچی کی عوام نے دیکھا ان کے ساتھ کیا کتنی ماؤں کی بیٹے بچیاں اجڑی, کتنی کڈنیپنگز ہوئی, اور کتنے مرڈرز ہوئے, کتنی Yes, Karachi has this past, and I wish and I hope کہ those who were responsible ان کو ہم اپنے آنکھوں کے سامنے نشان عبرت بنتا دیکھتے. کاش ایسا ہوتا, لیکن وہ یہ نہیں ہوا انفارچونیٹلی. لیکن میں چل ٹھیک